اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ٹیلے کو، ڈبے کو، دیواروں کی اونچائی کو بھی اعراف عرف بولا جاتا ہے۔ چونکہ اس سورت کے اندر اعراف کا ذکر ہے، اصحاب الاعراف کا ذکر ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اب اعراف کہتے کسے ہیں؟ ایک مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ یہاں پر رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی بدیاں برابر ہوں گی، جن کے گناہ اور جن کی نیکیاں برابر ہوں گی، اچھائیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ یہاں پر رہنے والے یہ لوگ ہوں گے۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ ان کا فیصلہ کرے گا اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس صورت کے 3 دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ اس کا یہ ہے کہ اب مسئلہ توحید واضح ہو چکا ہے، میرے پاک پیغمبر اب کھل کر بیان کر۔ دوسرا دعویٰ اس کا یہ ہے کہ جو احکامات اللہ کی طرف سے میرے پاک پیغمبر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بھی اس کی پیروی کریں اور آپ کے ماننے والے بھی اس کی پیروی کریں، شیطان کی پیروی نہ کریں جی۔ اور تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ غیبدان ذات اللہ کی ہے، کارساز ذات اللہ کی ہے، ہر چھپی ظاہری چیز کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہر ایک کی مشکل کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اور حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کی طرز کے مطابق۔ اب پہلے لفظ الف لام میم صاد، آپ اس کے بارے میں سن چکے ہو، یہ حروف مقطعات ہے، ان کا حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جانتی۔ اس لیے جمہور علماء مفسرین یہ معنی کرتے ہیں اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ لیکن مفسرین نے اپنے ذوق شوق سے بھی معنی کیے، تو وہ ایک اپنا ذوقی معنی ہے، لیکن حقیقی معنی کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کتاب انزلہ، یہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، یہ پہلا دعویٰ ہے۔ فلا یکن فی صدر کا، پس نہ ہو آپ کے دل کے اندر، سینے کے اندر حرج تنگی، من ہو اس سے، لتنذرا، یہ قرآن کیوں اتارا؟ لتنذرا بھی، تاکہ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے، وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ فرمایا کتاب انزل الیک، میرے پاک پیغمبر یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس زمانے کے اندر کفر بڑے عروج پر تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی بھی، غربت کا حالت تھی جی، تو اللہ کی طرف سے احکامات بھی نازل ہو رہے تھے اور اللہ کے پیغمبر نے تبلیغ بھی کرنی تھی۔ اب جب تبلیغ کرتے نا جی، تو وہ لوگ انہوں نے تو یہ تو سنا ہوا نہیں تھا جی، اللہ ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے، ایک اللہ سب مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے یہ جو بیت اللہ کے اندر 360 رکھے ہوئے نا جی، کوئی روٹی دیتا ہے، کوئی چاول دیتا ہے، کوئی پانی دیتا ہے، کوئی سیب دیتا ہے، کوئی انار دیتا ہے، کوئی بچے دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی، انہوں نے مختلف خدا بنائے ہوئے تھے جی۔ تو جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے، تو ان کو تکلیف ہوئی،
ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ بندہ کہاں سے آیا اور آ کر ہمیں کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ 360 کچھ نہیں کر سکتی، وہ اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا میرے پاک پیغمبر یہ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے ساتھ دشمنیاں پالیں گے، آپ کے صحابہ کو تنگ کریں گے، آپ کے صحابہ کے اوپر تشدد کریں گے، فلا یکن فی صدر کا، آپ کا دل غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے، میرے پاک پیغمبر توحید بیان کرو گے نا جی، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، پھر بیچ میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے نہیں نہیں مخلوق سے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو لوگ تانا تشنیع کریں گے، آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، لیکن آپ نے غمگین نہیں ہونا۔ لتنذر بھی، آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں اس معاشرے کے لوگوں کو، بچ کر رہو، ایک دن تم نے اس دنیا سے جانا ہے، اس محشر کے میدان میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو لہٰذا دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ، مرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو مستقل عذاب سے بچاؤ، اس قرآن کو مانو۔ فرمایا وذکریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ قرآن بڑی نصیحت ہے، دلوں میں سرور پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم، دوسرا دعویٰ ہے میرے پاک پیغمبر آپ پیروی کریں ما، اس چیز کی کہ انزل الیکم جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اتبعوا تم پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، وہ کیا ہے جی؟ قرآن مجید ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا مت پیروی کرو من دونہ اس اللہ کے سوا اولیاء کسی اور کارساز کی، اللہ کی مانو، اللہ تمہیں قرآن کے اندر جو سبق دیتا ہے اس سبق کو سیکھو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کو اپنا عقیدہ بناؤ، اللہ کی مان کر چلو، شیطان کی مت مانو، وہ تمہیں ایک نہ ایک دن بہکا دے گا، تمہیں گمراہ کر ڈالے گا۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کے دلائل 2 دنے 4، کسی بندے کو اگر ریاضی نہیں بھی آتی نا جی، اس سے بھی پوچھو نا جی 2 روٹیاں کتنی ہوتی ہیں، تو وہ یہ بتائے گا 4 روٹیاں ہوتی ہیں، تو بندے کو 2 دنے 4 کے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے دلائل کے اندر بندے کو شک نہیں ہو سکتا، اتنے صاف کھلے الفاظ قرآن بولتا ہے۔ فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ایسی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا پس آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب، بَيَاتًا آرام کے وقت، راتوں کو سوتے وہ لوگ جن کے پاس پیغمبر آئے، پیغمبر کتابیں لے کر آئے، انہوں نے اپنے پیغمبر کی باتوں کو نہ مانا، اپنے پیغمبر کی کتابوں کو نہ مانا، اپنے پیغمبر کی باتوں کو دل و جان سے تسلیم نہ کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سوئے ہوئے تھے، لاپرواہی کی دنیا میں تھے، بندہ سوتا ہے نا جی، بالکل دنیا سے بے خبر ہو کر سوتا ہے۔ فرمایا اس وقت ہمارا عذاب آیا، او ہم قائلون، یا اس ٹائم بھی آیا جو دن کے وقت کیلولہ کرتے ہو تو آرام کے ساتھ بندہ سوتا ہے ہر کام ختم کر کے، تو اس وقت میرا عذاب آیا، پھر میرے عذاب سے وہ بچ نہ سکے۔ فما کان دعواہم، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو اس وقت ان کی پکار نہیں تھی مگر یہ تھی، اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہنے لگے اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، تھوڑی سی ڈھیل دے دے، تھوڑی سی ڈھیل دے دے، لیکن اللہ کا عذاب آ جائے نا جی، پھر کہاں وہ ٹلتا ہے جی، پھر وہ بندے کو لپیٹ میں لے کر جاتا ہے۔ تو ہمیشہ وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس وقت پہ اللہ سے مہلت مانگتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے نا جی، یہ روزانہ تمہارے سامنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، تم ان کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ روزانہ تمہارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، تم عبرت حاصل نہیں کرتے، روزانہ تمہارے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، امیری سے بندے غریب ہو جاتے ہیں، تمہیں اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس البتہ ہم ضرور بضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف جن کی طرف بھیجا گیا پیغمبروں کو، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے۔ قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جب محشر کے میدان کے اندر تمام روئے زمین کے لوگوں کو جمع کرے گا، اللہ سوال کریں گے، بتاؤ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا جب میرے پیغمبر تمہارے پاس میرا دین لے کر آئے، میری کتاب لے کر آئے، میری دعوت لے کر آئے، تم نے میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ پھر ہر امت کا فرد جواب دے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا، جو بھی ہوگا وہ اپنی مرضی سے مطابق جواب دے گا، اور پھر اللہ پھر پیغمبروں سے سوال کرے گا۔ آپ سن چکے ہو، فرمایا یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، بتاؤ میرے پیغمبروں جب تم
نبی بن کر لوگوں کے پاس گئے تھے تو تمہاری امتیوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ پہلے امتیوں سے سوال ہوگا، پھر پیغمبروں سے سوال ہوگا، ہر ایک اپنی شان کے مطابق جواب دے گا، جس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ جواب دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم بھی بیان کریں گے تم نے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا معاملے کیے تھے، تم نے پیغمبروں کی دعوت کو کیسے ٹھکرایا تھا۔ تمہیں پیغمبر کہتے تھے کہ یہ کام کرو نجات پا جاؤ گے، یہ کام کرو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کام کرو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، تم نے تو پیغمبروں کی ایک نہیں مانی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہمارے علم میں جو ہے پھر ہم ان کے سامنے بیان کریں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی غائب تو نہیں ہیں۔ دنیا میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہ تمہاری حرکتیں میں نوٹ کر رہا ہوں۔ جب وہ دن قیامت کے تم سے سوال ہوگا نا جی، تھوڑی سی دائیں بائیں کی مارو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم بیان کریں گے تم نے دنیا میں کیا 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 ہے۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، وہ دن اتنا سخت ہوگا وہاں پر انصاف کا ترازو لگے گا جی۔ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، قرآن کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ ترازو رکھیں گے۔ دنیا کے ترازوؤں کے اندر نا جی پتھروں کے اندر فرق آ سکتا ہے جی، ڈیجیٹل وہ ترازو ہوتے ہیں ان میں فرق آ سکتا ہے جی، عدالتوں کے ترازوؤں میں فرق آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ترازو میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، بس وہ بندہ جس کے نامہ اعمال وزنی ہوگے، فاولئک هم المفلحون، یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ومن خفت موازینہ، وہ بندہ جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوگے، فاولئک الذین خسروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم، اپنی جانوں کو، بما کانوا یظلمون، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بس سبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، بندے کے اعمال تلیں گے جی۔ اعمال کے بارے میں 3 قول آتے ہیں، 3 قول۔ پہلا قول یہ آتا ہے یا تو بندے کے صحیفے اللہ اٹھا کر ترازو میں رکھے گا، دوسرا یہ ہے کہ صحیفوں کو اللہ جان دی ہوئی ہے نا جی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا صحیفہ اتنا لمبا ہوگا اس کی حد نگاہ تک ہوگا جی، جہاں تک اس کی نظر پہنچ سکتی ہے وہاں تک اس کا صحیفہ ہوگا، جس کے اندر یہ فرشتے دن رات کرامن کاتبین لکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کے اعمال تلیں گی جی۔ اب یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے اعمال تلیں گے وہاں پر۔ والمیزان حق، ترازو حق ہے جی۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، گمراہ فرقہ، وہ نہیں مانتے جی، وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر ترازو کے اندر یہ بندے کے اعمال تولیں گے تو یہ چیز تب ہی تولی جاتی ہے جب بندے کو پتہ نہیں ہوتا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے بات عقل میں آئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو نہیں آئی۔ تو فرمایا بندے کے صحیفے تولیں گے یا بندے کے اعمال تولیں گے یا بندے کو اٹھا کر پھینکا جائے گا۔ اب یہ بندے کے جب اعمال تولیں گے نا جی، حدیث میں آتا ہے ایک بندے کے بارے میں کہ اس بندے کا صحیفہ لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کہ اس بندے کے صحیفے کو تولا جائے گی، اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی پرزی ہوگی کاغذ کی، تو اللہ فرمائیں گے اس کو بھی ایک پڑلے میں رکھا جائے۔ وہ بندہ بھی حیران پریشان ہوگا، اتنا بڑا دفتر اور اتنا بڑا رجسٹر، کہاں یہ اور کہاں یہ چھوٹی سی پرزی۔ تو جب رکھا جائے گا وہ جو رجسٹر ہوں گے بڑے بڑے بھاری ہوں گے، وہ جھک جائیں گے، یہ پڑلا بھاری ہو جائے گا، پرزی والا پڑلا بھاری ہو جائے گا۔ یہ بندہ سوال کرے گا اے اللہ اس پرزی کے اندر، اس پرچی کے اندر ایسا کیا ہے جو اتنے بڑے بڑے ترازو رجسٹروں کے بھرے ہوئے اڑ رہے ہیں؟ تو اللہ دکھائیں گے، کہیں گے یہ تیرا وہ آخری عمل تھا جس کے بعد تجھے عمل کرنے کی توفیق نہ ملی۔ یہ وہ بندہ ہوگا جس نے پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری ہے، شرک کی حالت میں گزاری ہے، لیکن آخری وقت تھا، آخری لمحہ تھا، اس نے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے بعد اس کو ایک پل کے لیے ٹائم نہ ملا، تو اللہ اس بندے کی اس پرزی کا جو پچھلی پوری زندگی کے گناہ ہیں جی بھاری کر دے گا جی۔ یہ اس بندے کی شان ہوگی جس بندے نے آخری وقت میں ایک کلمہ توحید پڑھا، اس کے بعد اس کے موقع نہ ملا۔ لیکن یہ وہ بندے خیال کریں جو یہ نہ سمجھیں کہ ایک پرزی ہوتی ہے، تبلیغ کے ساتھی اکثر یہ بیان کر دیتے ہیں نا یہ پرزی بھاری ہو جائے گی، یہ وہ بندہ ہوگا جس کو اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آتا ہے حدیث میں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایمان انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب کوئی کافر ایمان لائے نا جی، اس نے کفر کی حالت میں جتنے گناہ کیے ہیں
اللہ ایمان کی بدولت سے اس کے گناہ معاف کر دے گا جی۔ تو ہر ایمان والے کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت میں اللہ کا ترازو لگے گا اور وہاں پر اعمال تلیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادی۔ کتاب انزل، یہ کتاب ہے، انزل الیکا، جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، فلا یکن، پس نہ ہو آپ، فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدر کا، آپ کے سینے کے اندر، حرجن، تنگی، من ہو، اس سے، لتنذر بھی، آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے، وذکریٰ للمؤمنین، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، پیروی کرو تم، ما، اس چیز کی، انزل الیکم، جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف میں، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، مت تم پیروی کرو، من دونی، اس اللہ کے سوا، اولیاء، شیطانوں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وکم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، کہ ہم نے ہلاک کیا ان کو، فجاءہا بأسنا، بس آیا ہمارا عذاب، بیاتن، آرام کے وقت، رات کے وقت، او ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت، کیلولے کے وقت، فما کان دعواہم، پس نہیں تھی پکار ان کی، اذ جاءہم، جب آئی ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین، مولا ہم سے بڑے گناہ ہوئے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، پس البتہ ضرور بضرور ہم سوال کریں گے، الَّذِينَ اُرسِلَ، ان لوگوں سے، اُرسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف انہیں بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ضرور بضرور ہم سوال کریں گے پیغمبروں سے، فَلَنَقُصَّنَّ، پھر ہم بیان کریں گے بندے کے اعمال کو، علیہم، ان کے اوپر، بعلم، اپنے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم نہیں ہیں غائب، ہم تو ہر وقت بندے کے قریب رہتے ہیں، حاضر ناظر رہتے ہیں۔ والوزن، اور وزن، یومئذ الحق، اس دن حق اور سچ ہوگا، فمن ثقلت، پس وہ بندہ کہ بھاری ہو گئے، موازینہ، اس کے اعمال، فاولئک هم المفلحون، پس یہی وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت، اور پس وہ بندہ، خفت کہ جھک گیا، موازینہ، اس کے نامہ اعمال والا پلہ، فاولئک الذین، پس یہی وہ لوگ ہیں، خسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، بما کانوا، بسبب اس کے کہ کانوا، تھے وہ، بآیاتنا یظلمون، ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرنے والے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا تم کو، فی الارض، زمین کے اندر، وجعلنا، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے، فیہا، اس زمین کے اندر، معاشہ، روزی، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔